اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اصول تفسیر۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ قرآن مجید کے علم پنجگانہ علم الاحکام جس میں واجب، محتسب، مباح، مکروہ اور حرام کا بیان ہوتا ہے، خواہ یہ سب عبادات سے متعلق ہوں یا معاملات سے، یا تدبیر منزل، گھریلو نظم و نسق، یا سیاست، مدن، ملکی اور انتظامی معاملات سے۔ اس علم کی تفصیل اہل فقہ یعنی علماء شریعت کا کام ہے۔ احکام کے مباحثت کے بنیادی نکات۔ احکام کے مباحثت کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ نبی کریم ملت ابراہیم میں مبعوث ہوئے، اس لیے اس ملت کی شریعت کو باقی رکھنا ضروری تھا۔ اس کے اہم مسائل کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، تعلیم، فرامین اور حدود تعزیرات وغیرہ میں اضافہ ہوا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ نبی کریم ملت ابراہیمی میں مبعوث ہوئے، اس لیے اس ملت کی شریعت کو باقی رکھنا ضروری تھا۔ اس کے اہم مسائل کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، تعلیم، فرامین اور حدود تعزیرات وغیرہ میں اضافہ ہوا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کی معیشت یہ تھی کہ عربوں کو پاک کرے اور عرب سارے ملکوں کو پاک کریں، اس لیے ضروری تھا کہ آپ کی شریعت کا مواد عربوں کے رسوم و رواج عادات سے لیا جائے۔ حاصل یہ کہ ملت ابراہیمی کی عبادت، طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج میں بڑا فتور پیدا ہو گیا اور ان کو قائم رکھنے کی کسی کو پرواہ نہ تھی۔ اکثر لوگ ناوقفیت کی بنیاد پر امور میں اختلاف رکھتے تھے۔ اہل جاہلیت نے ان میں تحریف کر دی تھی۔ قرآن مجید کی رہنمائی۔ قرآن مجید نے اس بد نظمی کو دور کر دیا اور اصلاح و درستی کے صحیح طریقے جاری کر دیے۔ خاندانی معاشرے میں بھی نقصان دہ رسوم اور ظلم و سرکشی کا رواج تھا۔ شہریت کا نظام بھی بگڑا ہوا تھا۔ قرآن مجید نے ان کے لیے اصول منضبط کیے اور حد بندی فرمائی۔ اس زمن میں کئی قسم کے کبائر اور اکثر عذائر کا ذکر فرمایا۔ علم المباحثہ، اسے علم الخمسمہ اور علم المناظرہ بھی کہتے ہیں۔ اس علم میں یہودی، نصرانی، مشرکین اور منافقین چاروں گمراہ فرقوں سے مباحثہ ہوتا ہے۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں